اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ مومنوں کو چھوڑے اس حالت میں جس پر تم تھے۔ سختی نہ آئے تو اس موقع پر کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں، اس لیے سختی نہ آئے کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب الگ الگ، کہ مخلص جو ہیں وہ میدان میں رہے، خبیثوں نے جان چرائی۔ تو سختی نہ ہو تو حلوہ کھانے والے، چوری کھانے والے مجنون تو زیادہ ہیں، خون دینے والا مجنون بہت کم ہوتا، اس لیے یہ سختی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ یہ کیوں نہیں بدلاتے تھے کہ فلاں مخلص ہے فلاں غیر مخلص ہے؟ رب بتلا دے گا، فرمانی رب تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تمہیں غیب پر اطلاع نہیں دے کہ تمہیں یہ بتلایا کہ فلاں مخلص ہے فلاں غیر مخلص ہے، لیکن اللہ تم سے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اگر ایمان لاؤ گے اور ڈرتے رہو گے فلکم اجر۔ اب یہاں طویل و جیل مسئلہ چلتا ہے، میں نہایت اختصار سے بات کرتا ہوں، یاد رکھیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ صرف پروردگار، غیب کے تمام جزیات اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ اخبار الغیب، انباء الغیب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بتائے، سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ایک ذرہ بھی خارج نہ ہو، یہ صرف رب کا خاص ہے۔ احمد رضا خان صاحب کا یہ عقیدہ ہے اور ان کی ذریت کا، اور یہ نفی الفیع اور کتابوں میں، خالص الاعتقاد بھی ان کی کتاب ہے، نفی الفیع بھی ان کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، از زمین تا عرش، کوئی ذرہ نہیں جس کے علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہو، اور یہ عقیدہ خالص کفر ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنے بچاؤ کا انتظام کیا کیا؟ وہ طویل بات شوق ہو تو ہم نے بمالا مزید علیہ بات ازالت الریب عن عقیدت علم الغیب میں کر دی۔ انہوں نے دفاع یہ کی کہ جی یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں نہیں شرک؟ شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا علم ہے ذاتی اور آپ کا علم ہے عطائی، تو اللہ کی صفت عطائی تو نہیں ہو سکتی، لہذا ذاتی عطائی کے فرق سے شرک نہ رہا۔ یہ ہیلا انہوں نے تجویز کیا، لیکن کفر سے بچنے کے لیے یہ ہیرا بالکل ناکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کر کے کہ نصوص قطعیہ میں جن چیزوں کی نفی ہے اس کو نفی ماننی پڑے گی۔ وہ قرآن میں پڑھیں گے ہم نے رسول بھیجے، منہم من قصصناہم علیک ومنہم، ہم نے آپ کو عطا ہی نہیں کیا، وما علمناہ الشعر وما، ہم نے شعر عطا ہی نہیں کیا، عطائی کی نفی کرتے ہیں قرآن۔ قرآن کی آخری صورت ہے سورۃ توبہ، اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ، تو نہیں جانتا ہم جانتے، کفر سے نہیں بچتے۔ یہ تعویل کے ذاتی عطائی کا فرق ہو قطعاً نہیں بچتے، نصوص کا رد لازم ہے۔ اچھا، وہ اپنے استدلال میں جو چیزیں پیش کرتے ہیں یہ آیت بھی ہے، کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں اطلاع نہیں دیتا غیب پر، لیکن اللہ تعالیٰ چنتے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجتبی من الرسل تو ہے نا، لا شک فیہ،
تو غیب آپ کو بتلاتا ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ اس دلیل سے باطل ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ پہلے نازل ہوئی۔ سورہ النساء اس کے بعد نازل ہوئی، سورۃ المنافقون اس کے بعد نازل ہوئی، سورۃ البراءۃ توبہ اس کے بعد نازل ہوئی، سورۃ التحریم اس کے بعد نازل ہوئی۔ حوالے دیکھنی ہو تو تفسیر اتقان فی علوم القرآن اندر پڑھی، اس میں سورتوں کی ترتیب لکھی، اتقان فی علوم القرآن، اس میں مبسوط بات۔ اچھا اب دیکھیے بات سمجھیے میری، یہ صورتیں اس کے بعد نازل ہیں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ غیب سے کلی غیب مراد ہے، تو وہ صورتیں جو اس کے بعد نازل وہ بھی تو غیب کا حصہ ہی ہے نا۔ سورۃ المائدہ، سورۃ البراء، سورۃ المنافقون، فلاں 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 سورت غیب ہی تو ہے نا۔ ہاں اگر یہ آخری آیت ہوتی اس کے بعد قرآن نہ اترتا تو پھر ان کا دعویٰ قدر مضبوط ہو۔ ہم کہتے ہیں ادھر ادھر مت جاؤ، اس کے بعد جو قرآن اترا وہ بھی تو غیب کا حصہ ہی ہے نا، تو ابھی تک تو سارا قرآن ہی نازل ہوا، پھر علی الغیب سے یہ کلی غیب کیسے مراد؟ کیا کہا میں نے؟ نہ جو صورتیں اس کے بعد اتری ہیں وہ قرآن کیسا، وہ بھی تو غیب ہے نا، بعد کے کیوں اتری ہیں؟ ان کے علم ابھی تک تو نہیں دیا۔ اگر اس غیب سے کلی غیب مراد ہو تو قرآن پاک کی جو صورتیں اس کے بعد نازل وہ بھی تو غیب کا حصہ ہی ہے نا، وہ تو ابھی معلوم نہیں، کیسے کلی کا دعویٰ کرتے؟ دوسری بات ہے کہ اگر اس سے کلی غیب مراد ہو تو اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوتی ہیں ان میں نفی کیوں؟ نفی ان میں کیوں؟ یہ سورہ نساء کے بعد اتری ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور سورہ برات ہے اس میں آتا ہے لا تعلمهم، یہ نفی کیوں؟ باقی اس کا معنی یہاں بات تو کرتے امور غیبیہ، اللہ تعالیٰ امور غیبیہ پر اطلاع نہیں دیتا بغیر پیغمبروں، انباء الغیب، امور غیبیہ، اخبار غیب۔ بات میری سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس سے ان کا استدلال بات ہے۔ اور ہرگز خیال نہ کریں جو وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اپنے فضل مال سے کہ یہ بخل بہتر ہے، بلکہ یہ برا ہے۔ قیامت کے دن ان کو اس مال کا توق پہنایا جائے گا جو بخل کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہ دی اس کا مال مُسِّلَ لَهُ شُجَاعًا اقرا، گنجا سانپ ہوگا، اس کے دو منہ ہوں گے، گلے میں لپٹ جائے گا اور جہاں دھسے گا انا مالوں کا، انا کنزوں کا، انا مالوں کا، انا کنزوں کا، گلے میں توق ہوگا۔ فرمایا یہ سب رب تعالیٰ کی ملک ہے تو میراث مستر میمی، اللہ ہی کے لیے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ بما تعملون۔ البتہ تاکید سے سن لی اللہ تعالیٰ نے بات ان کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بتاکید ہم لکھتے ہیں وہ چیز جو انہوں نے کہی اور ان کے قتل انبیاء کو بھی جو ناحق قتل کیا، اور کہیں گے ہم
چکھو عذاب جلانے والا، اس لیے کہ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا بندوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے عائد لینا تاکید کی ہمیں کہ نہ ایمان لائیں کسی رسول پر، آج تو کہہ دے تاکید سے آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل لے کر، اور وہ چیز جس کو تم کہتے ہو، پس کیوں تم نے ان کو قتل کیا اگر ہو تم سچے؟ فین کذبوا کا، پس اگر یہ بار رسول من قبل، پس تحقیق سے جٹلائے گئے رسول تو سے پہلے لائے واضح دلائیں اور زبر صحیح سے اور ایسی کتابیں روشنی پہنچانے والی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت چکھنے والے، اور پختہ بات ہے تم پورا پورا دیا جاؤ گے اجر تمہارے قیامت کے دن۔ پر جو شخص دور رکھا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، تاکید سے وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ البتہ ضرور تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں، اور البتہ ضرور سنو گے تم ان سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان سے جنہوں نے شرک کیا، کیا سنو گے؟ اذن کثیرہ، اذیت بہت ہے، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی پر قائم رہو گے پھر نہ ذالک من عزم الامور، یہ پختہ باتوں میں۔ اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان سے جن کو دی گئی کتاب کہ البتہ ضرور تم اس کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور نہ اس کو چھپاؤ گے، پس انہوں نے پھینکا اس کو وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اور خریدا اس کے بدلے میں ثمن قلیل کو، پس بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی۔ ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں اور پسند کرتے اس کو ان کی تعریف کی جائے اس چیز پر جو نہیں انہوں نے کی، بس ہرگز نہ خیال کرنا ان کے بارے میں کہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ان کو عذاب سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ربط اوپر ان لوگوں کا ذکر تھا جو مال میں بخل کرتے تھے، وہ منافق تھے۔ اب ان منافقین کی اصل کا ذکر ہے جو یہود تھے، بیشتر منافق پہلے یہودی۔ یہود نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ آپ دوسرے پارے میں سن چکے ہیں جب یہ لفظ نازل ہوئے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو یہود نے کہا ان اللہ فقیر ونحن غنی، فرمایا رب نے بات سن لی۔ سنکتب ایسا نامر بالکتابت، خود لگتا تو نہیں نا، ہم فرشتوں کو حکم دیتے ان کے لکھنے کا، جمع کا، اور اسی طرح جو انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا وہ بھی کتبو، لکھ لیا ہے فرشتوں نے، ناحق قتل کیا، تو ان سب کا بدلہ ہم دیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کیوں؟ یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، جہاں ایک صرفی اشکال ہے اس کو سنیں۔ ظلام جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے۔ آج آپ سن چکے کہ نفی اور اس بات کا جو حکم ہوتا ہے وہ قید کی طرف راجع ہوتا ہے، تو ظلام مبالغہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں زیادہ ظلم کرتا بندوں پر، تو نفی ظلام میں زیادتی کی ہوئی، نفس سے ظلم کی نفی نہیں، ظلام مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو لیسا بے ظلام کا معنی یہ ہوگا کہ زیادہ ظلم نہیں کرتا، تو مفہوم کے طور پر ثابت ہوا کہ تھوڑا ظلم تو کرتا، حالانکہ یہ واقعے کے خلاف۔ دو جواب اس کے دیتے ہیں آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ۔ ایک یہ کہ یہ جو مبالغے کا صیغہ ہے نفس فاعل کے معنی میں آتا ہے، بقال، وزان، حمال، تمار، لبان، یہ سب مبالغے کے صیغے ہیں، حداد،
تو یہ نہیں کہ ساری دنیا کا لوہا اکٹھا کرے تو وہ حداد کہلائے، ساری دنیا کا دودھ اکٹھا کرے تو لبان کہلائے، ساری دنیا کی کھجوریں اکٹھی کرے تو وہ تمار کہے۔ مبالغے کی چیزیں نفس فاعل سے مانے۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ تعالی کے لیے ظلم کی صفت ثابت ہوتی تو وہ ظالم نہ ہوتا، ظلام ہوتا، کیونکہ اس کی تمام صفات بڑی، تو اس کی حیثیت سے نفی ہے کہ جب اپنی شان کے لائق وہ زیادہ ظلم نہیں کرتا قادر مطلق ہوتے ہوئے تو تھوڑا کیوں کرے گا؟ آگے اور ان کا یہود نے کہا جی ہم آپ کو نبی ماننے سے معذور ہیں، نہیں مانتے، ہمیں یہ حکم ہے کہ ایسے نبی کو مانو جو کوئی چیز میدان میں رکھے، جانور ذبح کر کے یا کوئی شے آسمان سے آگ آئے اور اس کو کھا جائے تو پھر مانیں گے۔ آپ نے یہ معجزہ ہمیں نہیں دکھلایا تو ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے سب کو یہ معجزے تو نہیں دیے، ان کے پاس معجزات تھے، سب کے پاس یہ معجزہ نہیں، تو کیا ان کو نبی مانو گے یا نہیں مانو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پہلے گزر چکے ہیں، قربان تاکل النار کو اس میں کوئی بھی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آگے آئیں گے، ان میں بے قربان تاکل النار نہیں، تو ان کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو تمہارا یہ کہنا کہ تب مانیں گے کہ یہ ہو تو یہ غلط۔ دوسرا جواب فرمایا ایسے نبی بھی آئے جنہوں نے یہ معجزہ پیش کیا، ظالموں تم نے تو ان کو بھی نہیں مانا۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں آسمان سے آگ آئی اور غنیمت کے مالوں کو کھا گئی، نہ ماننے والے اس وقت بھی۔ فرمایا کہا انہوں نے اللہ جی نے قالوا، بے شک اللہ نے ہم سے عہد کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی رسول پر حتی یاتینا بقربان تاکل النار۔ فرمایا تو کہہ دے آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل لے کر، ان میں قربان تاکل النار نہ تھا، تو ان کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ وبالذی قلتم، وہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، فلما قتلتموہ، یہ ان کو شرمندہ کرنا ہے، حالانکہ کام ان کے بڑوں کا ہے، کیوں ان کو قتل کیا اگر ہو تم سے؟ فإن کذبوک، اگر یہ تجھے جھٹلائیں، فقد کذب رسل من قبلک، یہاں ایک ہے اشکال نحوی، اس کو یہی سمجھیں اور پھر آئندہ نہیں آئے گا۔ ان حرف شرط ہیں، اس کی جزا مستقبل ہوتی ہے، ماضی نہیں ہوتی، اور جہاں اس کے برکت ہے اگر یہ تجھے جھٹلائیں، فقد کذب رسل، پس تاکید سے پہلے رسول جھٹلائے گئے ہی، تو حال اور استقبال کی جزا تو استقبال اور حال ہوگی، ماضی تو نہیں ہو سکتی، یہاں ماضی ہے۔ جواب اس کا آپ جلالین تک میں آپ کو ملے گا، وہ یہ فإن کذبوک فاصبر، اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو صبر کر۔ آگے اس کی دلیل ہے فقد کذب رسل من قبلک، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، وہ لائے دلائل، واضح دلائل بھی لائے، والزبر، زبور کی جمع صحیفے بھی لائے، اور ایسی کتابیں جو روشنی پہنچانے والی۔ فرما کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت چکھنے والی۔ جہاں حازم رحمہ اللہ تعالی نے ایک اشکال قائم کیا اور جواب دیا، کہتے ہیں نفس کا لفظ تو رب تعالیٰ کی ذات پر بھی بولا جاتا ہے، اور کل کے سبق میں آپ نے پڑھا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو پھر تو اس سے ثابت ہوا کہ موت اس پر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں نفس سے مراد ہے نفس مخلوقہ، خالق نہ، ہر نفس مخلوقہ ذائقۃ الموت ہے،
اور تمہیں اجر دیا جائے گا قیامت کے دن. جو نار سے دور رکھا گیا جنت میں داخل کیا گیا فقط فاز. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان. اور آگے رب تعالیٰ فرماتے مومنوں کو کہ دنیا میں تکالیف آتی رہتی ہیں، حوصلے سے کام لو. ضرور تمہیں تمہارے مالوں میں آزمایا جائے گا، جانوں میں، اور اہل کتاب سے اور مشرکین سے اذن کثیرہ، بڑی دکھ کی باتیں سنو گے. قولاً فعلاً، صبر کرو، تقویٰ کرو، فإن ذلک من عزم الامور. رب اوپر ذکر تھا کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ نہ مانے مگر اس رسول کو کہ قربانی رکھے میدان میں آگ جلا دے. فرمائیے تو کوئی وعدہ نہیں. وعدہ جو رب نے ان سے لیا تھا وہ یہ ہے جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا. جو وعدہ ان سے لیا تھا وہ یہ ہے، اس کو نہیں پورا کیا. اور جو نہیں کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو یہ پیش کرتے. کیا وعدہ لیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. کیا وعدہ؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کتاب کو بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، چھپاؤ گے نہیں. لیکن انہوں نے اس وعدے کو وراء ظہور چھوڑا، اس کے بدلے میں ثمن قلیل دے دی. فبئس ما یشترون. اور یہ اپنی کارروائی پر خوش ہوتے تھے. فرمایا ہرگز نہ خیال کرنا تو لوگوں کے بارے میں کہ اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے نہیں کیے. فلا تحسبن بمفازۃ من اللہ. تفسیر السراج المنیر، بیضاوی، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں تیار کردہ ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر، بازار بیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا. یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر قسطوں کا مرکز ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر، بازار بیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں. ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر، گجرانوالا. جو ندا دے رہا تھا ایمان کے لیے یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا، ہم ایمان لائے. اے رب ہمارے فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہماری خطائیں مٹا دیں. وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفا. اے رب ہمارے دے ہمیں وہ چیز جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اعلیٰ رسول کا اپنے رسولوں پر، اور نہ ہمیں رسوا کر قیامت کے دن. بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. فاستجاب لهم، پس اللہ نے قبول کی ان کی دعا. یہ فرماتے ہوئے انی لا اضیع، میں نہیں ضائع کروں گا عمل کرنے والے کا تم میں سے مذکر ہو جو من ہو. بعض تمہارے وابستہ ہیں بعض. بس وہ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے گھروں سے اور اذیت دی گئے میرے راستے میں اور لڑے اور مارے گئے، البتہ ضرور میں مٹاؤں گا ان سے ان کی خطائیں، اور البتہ ضرور ان کو داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار. بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے. واللہ عنده حسن الثواب، اچھا بدلہ ہے. ہرگز نہ تجھے دھوکے میں ڈالے چلنا پھرنا ان کا جو کافر ہیں شہروں میں. متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ. لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہتر ہے نیک لوگوں کی. اور بے شک اہل کتاب میں البتہ وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو نازل کی گئی تمہاری طرف اور اس چیز پر جو ان کی طرف اتاری گئی. ذرا حالے کے خوف کر کے اللہ تعالیٰ سے نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں ثمن قلیل. وہ لوگ ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں. ان اللہ سریع الحساب، جلدی حساب لینے والے. اے لوگوں جو ایمان لائے صبر کرو وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ. ورابطوا، اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون.
جب اوپر دعویٰ تھا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا ملک بھی اس کا، زمینوں کا ملک بھی، آگے کچھ دلائل، اس لیے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، جو خالق مالک ہوگا تو اسی کی جو ملک ہے، جیسے بھی آسمانوں زمینوں کی پیدائش میں، رات دن کے بدل میں خدا کی قدرت، خدا کی وحدانیت کے لیے دلیلیں اولل الالباب۔ اب اولل الالباب کون لوگ ہیں؟ ان کے اوصاف، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کھڑے ہیں تو قعود، قائد ان کی جمع، اچھا قیام ان کے متعلق یاد رکھنا، قائم ان کی جمع نہ سمجھنا، یہ قیامن مصدر ہے بمعنی قائمین کے، قیامن کیا ہے؟ مصدر ہے بمعنی ہاں کھڑے، قعودن یہ قائد ان کی جمع ہے، کھڑے ہیں تو، بیٹھے تو، پہلو کے بارے ہیں، پھر آسمان و زمینوں کی خلقت میں فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں رب تو نے بے فائدہ تو نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب، ربنا اے یا ربنا، ہمیشہ ربنا سے پہلے یا کا لفظ محذوف ہے، اے ہمارے رب، جس کو دوزخ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کیا، وما للظالمین میں، اے ہمارے رب ہم نے منادی کو سنا جو ندا دے رہا تھا ایمان کی، ایمان لاؤ، ہم ایمان۔ اب یہ منادی کون ہے؟ روح المعانی، تفسیر کبیر، کشاف اور قرطبی وغیرہ میں ایک یہ کہ منادی سے مراد ہے پیغمبر، پیغمبر نے ندا دی ایمان کی، ہم ایمان۔ دوسری تفسیر منادی سے مراد ہے قرآن کریم، ہم نے قرآن پاک سنا، ینادی للایمان فآمن۔ تیسری تفسیر منادی سے مراد ہے مبلغ، مثلا میں آپ کو قرآن پاک کی تبلیغ کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، خدا کرے مبلغ بن جاؤں، تو میں آپ کو یہ تبلیغ کرتا ہوں، آپ نے سنا اور کہا فآمن۔ چوتھی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ منادی سے عقل سلیم مراد ہے، عقل سلیم بھی خیر کی دعوت دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے افلا تعقلون، افلا یعقلون، لو کنا نسمع اور نعقل، عقل بھی بڑی دولت، اے رب ہمارے فاغفر لنا ذنوبنا، صغیرے ہمارے معاف ہیں اور مٹا ہم سے ہماری سیئات کبیرے معاف ہیں، وتوفنا